پاک کلام ہے جو اپنی اپنی بائبل مقدس ساتھ لائے ہیں، سے گزارش ہے کہ وہ میرے ساتھ تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا دوسرا خط اس کے 30 باب کی 12ویں آیت نکالیے۔ تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا دوسرا خط اس کے 30 باب کی 12ویں آیت میں خدا کا پاک کلام یوں فرماتا ہے، نئے عہد نامہ میں صفحہ نمبر 207 پر ہے، لکھے ہے، بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ دعا مانگیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، بڑی عاجزی، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہوئے کہ تو نے گزشتہ زندگی میں حفاظت کی، آج رات حفاظت کی اور آج یہ خوبصورت دن بخشا، اس بات کے لیے بھی کہ تیرے لوگ تیرے حضور تیری عبادت اور پرستش کے لیے اکٹھے ہیں، اور ہماری منت ہے کہ جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں تیرے لوگ تیری عبادت کے لیے اکٹھے ہیں، ان کی حفاظت کر، ان مقامات کی حفاظت کر جہاں جہاں اکٹھے ہیں۔ اپنے لیے تیرے حضور منت کرتے ہیں خداوند کہ تو یہاں اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، اپنے لوگوں کو برکت دے۔ تیرا ادنا خادم اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور اس بات کا بھی کہ میرا علم اور عقل دونوں ناقص ہیں، اپنے پاک روح کی رہنمائی عطا کر، اپنا کرم کر کہ تیرے تمام خادموں کو برکت ملے کہ وہ پاک روح کی معموری سے استعمال ہو، اور بخش خداوند کہ ہم سارے نہ محض تیرے پاک کلام کے سننے یا سنانے والے بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ہم نے سب نے مل کر تیموتھیوس کے نام دوسرے خط کے 30 باب کی پہلی 12 آیات پڑھی تھیں، اور ابھی میں نے آپ کے سامنے 30 باب کی 12ویں آیت پڑھی، جس میں ایمانداروں کے لیے یا وہ تمام جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر دینداری کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، دینداری کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے کلام مقدس نے پہلے سے بتا دیا کہ وہ سب ستائے جائیں گے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مسیحی زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ یہ جتنے خوشحالی کی انجیل سناتے ہیں، پراسپیرٹی گاسپل جو ہے، انہیں خدا کے پاک کلام کے تابع رہ کر یہ تعلیم دینی چاہیے کہ جتنے دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں، لیکن ہمیں وہ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ یسوع مسیح پر ایمان لے آؤ تو تم پر کوئی بیماری نہیں آئے گی، کوئی دکھ نہیں آئے گا، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، ابلیس تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ہاں، یہ ماننے والی بات ہے کہ ایمانداروں کا ابلیس بگاڑ کچھ نہیں سکتا، لیکن جہاں تک دکھ دینے کی یا ستائے جانے کی بات ہے، ہم اس سے مبرہ نہیں ہیں۔ یہ کبھی مت سوچئے کہ چونکہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لے آئے ہیں یا ہم ایماندار ہیں تو ہم پر دکھ نہیں آئے گا، مصائب نہیں آئیں گے، یا ہم ستائے نہیں جائیں گے۔ یہ خداوند کا فیصلہ ہے، اور ایک دو کے لیے نہیں ہے، کسی خاص مقام کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، کسی خاص نسل کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ سب کے لیے لکھا گیا ہے کہ جتنے بھی مسیح یسوع میں دینداری سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں، ان کا تعلق کسی قوم، قبیلے یا مقام سے کیوں نہ ہو۔ اگر آپ سوچتے ہیں
کہ پاکستان میں مسیحی دکھی ہیں یا ان کو ستایا جاتا ہے، تو یہ سوچ درست نہیں ہے۔ پوری دنیا کے لیے، عالمگیر کلیسیا کے لیے کلام کا یہ فیصلہ ہے کہ جتنے بھی مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں۔ ہاں، حالات مختلف ہو سکتے ہیں کہ ہمیں فرق طریقے سے ستایا جائے یا کسی غیر ملک میں فرق طریقے سے ستایا جائے، لیکن ایماندار کسی نہ کسی طرح سے ضرور ستائے جاتے ہیں۔ اور ستایا جانا جو ہے یہ کلام مقدس کی روح سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک خاص اصطلاح ہے۔ مسیح کے نام کی خاطر، خدا کی خاطر، دینداری سے زندگی گزارنے کی خاطر، اپنے کردار یا شرارت کے سبب، گناہوں کے سبب ستائے جانے کی بات نہیں ہے۔ ستائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خداوند کی خاطر اگر ستائے جاتے ہیں، اس کے نام کی خاطر ستائے جاتے ہیں، اس کے کلام کی خاطر ستائے جاتے ہیں، مسیح کی پیروی کرنے کی خاطر ستائے جاتے ہیں، تو یہ حقیقی طور سے ستایا جانا ہے۔ اور اس سے اگر کوئی کہے تو ہم بچ جائیں گے، یہ ممکن نہیں۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں جو پہلی 3-4 آیات میں، بلکہ 5 آیات میں لکھی گئیں۔ سنیے ذرا غور سے، آخر زمانے میں ہوگا کیا۔ اور ایک ایک بات آپ جب سوچیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک ایک بات سچی ہے خدا کے پاک کلام کی، کس طرح سے پہلے ہی سے بتا دیا گیا تھا۔ سنیے ذرا پہلی آیت سے کیا لکھا ہے۔ لیکن یہ جان رکھ، غافل نہ ہو، اس پر توجہ کر، یہ جان لے، مان لے کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے۔ اب برے دن کیا؟ کئی دفعہ ہم سمجھتے جی میرے پاس کاروبار نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے تو میرے برے دن چل رہے ہیں، میرے پاس ملازمت نہیں ہے، میرے برے دن چل رہے ہیں۔ برے دن سنیے کیا ہے۔ برے دن کے لیے لکھے کیونکہ آدمی خود غرض ہو جائیں گے۔ مجھے بڑے افسوس سے آج یہ کہنا پڑتا ہے کہ کلیسیائیں، برادریاں، قومیں تو فرق بات ہے، گھروں میں اگر میاں بیوی کو بھی دیکھیں تو وہ بھی آپس میں خود غرض، بچوں کو دیکھیں خاندان میں وہ بھی خود غرض ہے۔ کلام یہ فرما رہا ہے کہ برے دن جو آئیں گے ان میں ہوگا یہ، آدمی خود غرض، زردوست، ہر کوئی روپے پیسے کے پیچھے بھاگا ہوا ہے، کہ وہ مذہبی ہیں یا غیر مذہبی ہیں، روحانی لوگ ہیں، خادم لوگ ہیں، زردوست، شیخی باز۔ اگر کوئی جسمانی شیخی نہیں مارتا تو وہ روحانی شیخی مارتا، کہ میرے وسیلے سے اتنے لوگوں نے خدا کو قبول کیا، میرے وسیلے سے اتنے لوگوں نے بپتسمہ لیا۔ بپتسمہ دینے کی تصویریں فیس بک پہ چڑھی ہوئی ہیں۔ کوئی وہ اس ہاؤس میں جہاں بپتسمہ دیتے ہیں گلاب کی پتیاں پھینک پھینک کے یہ سارا کچھ کر رہی ہے، ہو کیا رہا؟ کیا خدا کے کلام نے یہ کہیں اجازت دی؟ کہ لکھے شیخی باز، مغرور، بدگو یعنی برا بولنے والے، ماں باپ کے نافرمان، نہ شکر، ناپاک، طبعی محبت۔ طبعی محبت جو ہوتی ہے، قدرتی جو ہمیں ملتی ہے خدا کی طرف سے، اس محبت سے بھی ہم خالی ہو گئے۔ بھائی کی بھائی کے ساتھ محبت نہیں ہے، بھائی بہنوں میں پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، بیوی شوہر جو ایک تن ہے خدا کے کلام کے مطابق، ان میں وہ طبعی محبت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ ماں باپ، بچے، کیا کیا دکھ پھولا جائے۔ پھر آگے لکھے سنگ دل، پتھر دل ہو گئے، وہ دل ہی نہیں رہے، نرم دل نہیں ہے، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن۔ حالانکہ نیکی کرنے والوں سے تو پیار کرنا چاہیے۔ دغا باز،
ढीठ घमंड करने वाले, और फिर आगे जो लिखा गौर से सुनिए, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोष रखने वाले होंगे। तो यही हाल है हमारे ज़माने का कि खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा दोष रखते हैं, और वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करें, और कलाम कहता है कि ऐसों से किनारा करें। और ये है दरअसल सताए जाने की वजह। ये बातें हमारे अंदर नहीं पाई जाती, जो हमारे सताने वाले हैं ईमानदारों के, उनके अंदर ये नहीं पाई जाती। इसलिए वो दीनदार लोगों को, ईमानदारों को सताते हैं और समझते हैं कि हम बड़ा कमाल कर रहे हैं। मुक़द्दस लूका की मार्फत खुदावंद की इंजील के 21वें बाब की 16वीं और 17वीं आयत अगर हम देखें, मुक़द्दस लूका की मार्फत खुदावंद की इंजील 21वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत में लिखा है, और तुम्हें माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी पकड़वाएंगे, बल्कि वो तुम में से बाज को मरवा डालेंगे। सताए जाने का देखो क्या है, और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखें। अगर हम बतौर मसीही बात करें तो हमने किसी का क्या बिगाड़ा, लेकिन चूंकि हम उसके हैं, खुदावंद के नाम से पहचाने जाते हैं, इसलिए कलाम कहता है मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे क्या करेंगे, अदावत रखेंगे, क्योंकि वो मेरे नहीं। और हमेशा ही जो इब्लीस के लोग हैं वो खुदा के लोगों को शुरू ही से सताते आए। अब सताया जाना, जैसे मैंने गुजारिश की पहले भी, कि हम कोई शरारत करके, कोई गलत काम करके, कोई गुनाह करके अगर सताए जाते हैं, दुख पाते हैं, उसकी बात नहीं है। मैंने पहले कहा कि यहाँ सताए जाने का मतलब जो है वो खुदावंद के नाम की खातिर। और ईमानदार मुक़द्दस मरकज़ की इंजील के 4 बाब की 17वीं आयत में अगर हम देखें तो यहाँ एक वजह बयान की गई है कि लोग तुमको क्यों सताएंगे, लोग तुमसे क्यों नफरत करेंगे, लोग तुमको क्यों मरवाएंगे या पकड़वाएंगे। मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत खुदावंद की इंजील 4 बाब 17वीं आयत में लिखा है, फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो फिलफौर ठोकर खाते। बहुत से लोग हैं जो मसीह पर ईमान ले आते हैं, लेकिन जब कलाम की खातर से उन्हें गैर अक़वाम से या अपने लोगों से ठोकर लगती है तो वो मसीह का रास्ता छोड़ देते, वो मसीह को छोड़ देते हैं, या उन्हें कोई ऐसी तवक्को होती है कि हम इस तरह से सताए जाएंगे, तो फिर वो खुदावंद के साथ मोहब्बत छोड़ देते। बहर मुख्तर बात यह है कि हम कलाम की खातर भी सताए जाएंगे, और ईमानदार सताए जाते रहे हैं, और जब तक खुदावंद दोबारा नहीं आ जाता ईमानदार इसी तरह सताए जाएंगे। अगर हम यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील के 15वें बाब की 20वीं आयत देखें तो वहां एक और वजह बयान की गई है सताए जाने की। जो बात मैंने तुमसे कही थी उसे याद रखो। मसीह के अल्फाज जो उसने अपने शागिर्दों से कहे थे, हमें बतौर मसीही और उसके पैरोकार होते हुए आज भी इन अल्फाज को याद रखने की जरूरत है। उसने फरमाया जो बात मैंने तुमसे कही थी उसे याद रखो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं। आगे जरा गौर से कान खोल के सुने। अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, अगर उन्होंने मेरी बात पर अमल किया तो तुम्हारी बात पर भी अमल करें।
جب ہمارے خداوند کو لوگوں نے ستایا تو ہمیں کیوں نہیں ستائیں گے؟ یقیناً ہمیں بھی ستائیں گے اور ستاتے رہیں گے. اس لیے ہمیں فکر مند ہونے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس ستائے جانے کی ایک وجہ بھی بیان کی گئی ہے اسی انجیل میں 17ویں باب کی 14ویں آیت میں. بڑی تسلی کی ایک طرح سے بات یہاں کی گئی ہے. یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 17واں باب 14ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا اور دنیا نے ان سے عداوت رکھی، اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں. دنیا ہم سے اس لیے بھی عداوت رکھتی ہے، اس لیے بھی ستاتی ہے کہ ہم اس دنیا کے نہیں ہیں. اور میں نے شاید پہلے بھی کبھی مثال دی ہو کہ جن بچوں نے کتابوں میں پڑھا ہے یہ شہد کی مکھیوں کے بارے، جب شہد کی مکھیاں جو ہے نا وہ اپنا چھتا بناتی ہیں تو ان کے اندر باقاعدہ گارڈ ہوتے ہیں، محافظ ہوتے ہیں، ملکہ ہوتی ہے، اور ایک چھتے کی مکھی جو ہے وہ دوسرے چھتے میں نہیں جانے دیتے. اگر مکھیوں کو اتنی عقل ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ستانے والوں کو عقل نہیں؟ اسی لیے وہ ہمیں ستاتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے ہیں نہیں. ستائے جانے کا ایک سبب یہ بھی ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ ہم اس دنیا کے نہیں ہیں اس لیے بھی ایماندار دیندار ستائے جاتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیوں ستاتے ہیں. کچھ وجوہات تو ہم نے دیکھی، لیکن کچھ اور وجوہات دیکھتے ہیں کہ ان میں ستانے کی روح پیدا کب ہوتی ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے ان میں ستانے کی روح. کہ ایمانداروں کو تنگ کیا جائے، ستایا جائے، انہیں اظہار رسانی دی جائے، ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے جائیں. یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل 16واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں خدا کا پاک کلام یہ بتاتا ہے کہ وہ کیوں ستائیں گے. لکھا ہے، اور وہ اس لیے یہ کریں گے کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا نہ مجھے. ان کے ستانے کا سبب یہ ہے، ان میں ستائے جانے کی روح اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ نہ وہ خدا باپ کو جانتے ہیں اور نہ وہ نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کو جانتے ہیں. اگر کوئی غیر مسیحی ہوتے ہوئے یا مسیحی ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو ستاتے ہیں تو پھر دیکھ لیجئے کیا فیصلہ خدا کے پاک کلام نے کیا. نہ وہ باپ کو جانتے ہیں نہ مجھے یعنی خداوند یسوع مسیح کو. اس لیے ایسے صورت میں ستانے کی روح پیدا ہوتی ہے جب کوئی خدا کو اور اس کے بیٹے دنیا کے نجات دہندے کو نہیں جانتا. نہ صرف یہی بلکہ 15واں باب اس کی 20ویں 21ویں اور 24ویں آیت سنیے ذرا. یوحنا کی انجیل 15ویں باب کی 20ویں 21ویں اور 24ویں آیت. 20ویں ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی. دیکھا ہے، جو بات میں نے تم سے کہی تھی اسے یاد رکھو کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا. اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے. اگر انہوں نے میری بات پر عمل کیا تو تمہاری بات پر بھی عمل کریں گے. 21ویں آیت یوں ہے، لیکن یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کریں گے کیونکہ وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں جانتے. باپ کو ہی نہیں جانتے تو کیوں نہ ستائیں. پھر 24ویں آیت میں خدا کا پاک کلام یوں کہتا ہے، اگر میں ان میں وہ کام نہ کرتا جو کسی دوسرے نے نہیں کیے تو وہ گنہگار نہ ٹھہرتے، مگر اب تو انہوں نے مجھے اور میرے باپ دونوں کو دیکھا اور دونوں سے عداوت رکھی. جب وہ خدا باپ اس کے بیٹے یسوع مسیح سے عداوت رکھتے ہیں تو میں اور آپ کیوں نہیں ستائے جائیں گے؟
ہم سے دنیا کیوں نہیں عداوت رکھے گی؟ یقیناً رکھے گی۔ اور پھر اس کی ایک اور وجہ جو متی رسول کی انجیل کے 13ویں باب کی 21ویں آیت میں بیان کی گئی ہے، وہ اس لیے بھی عداوت رکھتے ہیں، اس لیے بھی ستاتے ہیں۔ 13واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا، بلکہ چند روزہ ہے، اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتا ہے، کیونکہ سچائی کے کلام سے انہیں نفرت ہے، اس لیے بھی وہ دینداروں کو، ایمانداروں کو ستاتے ہیں۔ سچائی کا کلام برداشت نہیں کر سکتے۔ جب سچائی کا کلام سنایا جائے، ان کے سامنے رکھا جائے، اس کی تعلیم دی جائے، وہ انہیں برداشت نہیں ہوتا۔ اس لیے ایماندار کلام کی خاطر، مسیح کی پیروی کرنے کی خاطر، چونکہ وہ اس دنیا کے نہیں ہیں، ستائے جاتے ہیں۔ اور ستائے جانے کی روح اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی خدا کو نہیں جانتا، جب کوئی خدا سے نفرت کرتا ہے، اور جب کوئی سچائی کے کلام سے نفرت کرتا ہے۔ اب ان ساری صورتوں میں یہ بات تو طے ہو گئی کہ تمام ایماندار ستائے جائیں گے۔ ہم نے ستانے والوں کا رویہ تو دیکھ لیا، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، یا کیوں ستائیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایماندار کیسا رویہ رکھیں ستائے جانے میں۔ کیا ہم بھی ان کی طرح ہو جائیں؟ کیا ہم بھی ان جیسا رویہ اختیار کر لیں؟ کیا گالی کھا کر ہم بھی گالی دیں؟ کیا جب ہم ستائے جائیں تو ہم بھی دوسروں کو ستائیں؟ کیا جب ہم سے نفرت کی جائے تو ہم بھی دوسروں سے نفرت کریں؟ آئیے خدا کے پاک کلام میں دیکھیں کہ ہمارا رویہ یا ہمارا رد عمل کیسا ہونا چاہیے۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا دوسرا خط 12ویں باب کی 10ویں آیت۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، اس کے 12ویں باب کی 10ویں آیت میں خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زور آور ہوتا ہوں۔ اب یہاں ہمیں جو سبق ملا، جو خدا کے پاک کلام نے حکم دیا کہ ہم ستائے جانے میں لوگوں کے خلاف رد عمل سے، گالی گلوچ کرنے سے گریز کریں اور اپنے ستائے جانے میں خوشی محسوس کریں۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی برکت ہے کہ کوئی خداوند کے نام سے ستایا جائے، اور جب ہم ستائے جائیں تو کلام جیسا فرما رہا ہے ہمیں خوش ہونا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ خداوند کم از کم ہم اس لائق تو ٹھہرے کہ تیرے نام کی خاطر سے ستائے جائیں۔ پہلا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام جو ہے اس کے 4 باب کی 11ویں آیت سے 13ویں آیت تک دیکھیں تو ایک اور رویے کا ذکر ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط 4 باب کی 11ویں آیت سے 13ویں آیت تک کیوں لکھا، ہم اس وقت تک بھوکے، پیاسے، ننگے اور مکے کھاتے اور آوارہ پھرتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے کام کر کے مشقت اٹھاتے ہیں۔ لوگ برا کہتے ہیں، ہم دعا دیتے ہیں۔ یہ ہے ایماندار کا رویہ کہ جب وہ ستایا جائے، جب لوگ اسے برا کہیں تو ایماندار کا کیا کام ہے؟ دعا کریں۔ ہم منت سماجت کرتے ہیں، بلکہ پہلے لکھے وہ ستاتے ہیں، ہم سہتے ہیں۔ ایمانداروں کو سہنے والے بننا چاہیے، ان جیسے نہیں بننا چاہیے۔ وہ ستاتے ہیں، ہم سہتے ہیں۔ وہ بدنام کرتے ہیں،
ہم منت سماجت کرتے ہیں، ہم آج تک دنیا کے کوڑے اور سب چیزوں کی جھڑن کی مانند رہے۔ یہ ہے ایمانداروں کا حال کہ ہم صبر سے برداشت کریں، نہ صرف برداشت کریں بلکہ صبر کے ساتھ برداشت کریں ایسے حالات، اور پھر ایک ایسا کام ایمانداروں کو کرنے کے لیے کہا گیا ستائے جانے میں جو بڑا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ آپ کو بتاؤں، ستانے والوں کے لیے برکت چاہنے کی ضرورت ہے، اور یہی خدا کے پاک کلام کا حکم ہے۔ رومیوں کا خط 12واں باب 14ویں آیت پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ ہم اپنے رویوں پر غور نہیں کرتے، ہم خدا کے پاک کلام کو نہیں دیکھتے کہ ایسی صورتحال میں ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ رومیوں کا خط 12ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھے، جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے برکت چاہو، لعنت نہ کرو۔ 2 دفعہ زور دے کے کہا گیا، اسی لیے 2 دفعہ لکھا گیا تاکہ اس بات پر زور دیا جائے کہ ہمیں اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ برکت چاہنے کی ضرورت۔ اور پھر یہ بھی ساتھ تاکید کی گئی کہ لعنت نہ کرو۔ اور میں ذاتی طور سے سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے برکت چاہنے میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے کہ وہ توبہ کر کے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، تاکہ وہ بھی اسی طرح سے اسی صف میں آ جائیں جس میں وہ ایمانداروں کو ستاتے ہیں، تاکہ وہ بھی ایماندار ہوں، انہیں بھی معلوم ہو کہ ایماندار ہونا ہوتا کیا ہے۔ پولس رسول کے بارے کسی کو ہر ایک کو معلوم ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ایک وقت تھا جب پولس رسول ایمانداروں کو، مسیحیوں کو قتل کرنے والا، انہیں ستانے والا تھا، اور جب تبدیل ہوا تو کیا ہوا؟ خود مرنے کے لیے خداوند کے لیے تیار ہو گئے۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، بیشتر مرتبہ جب ہمارا چارہ کوئی نہیں نہ چلتا ہمارے ستانے والوں کے خلاف، پھر اسی کہنا اچھا بھائی تینوں خدا پوچھے، تسی اصل چ اے نہیں کہ بھی تسی وہ کو دعا کر رہے ہو، بلکہ تسی تہاڈا چارہ کوئی نہیں، تسی ہور طرح نہ بد دعا دے رہے۔ کلام یہ کہہ رہا ہے ان کے لیے برکت چاہو، ان کے لیے دعا کرو۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ ابھی تک شاید آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم کتنے پسے ہوئے لوگ، خدا نے ہمیں کس حالت میں چھوڑ دیا کہ ساری دنیا سے، بے ایمانوں سے دکھ اٹھاتے رہو، مار کھاتے رہو، تنگ ہوتے رہو، اپنے گھر جلواتے رہو، اپنے آپ کو جلواتے رہو۔ لیکن اب جو خدا کا پاک کلام آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس میں ایمانداروں کے ساتھ وعدہ دیکھیے کیا ہے۔ میری مایوسی کی باتیں نہیں ہیں ایمانداروں کے لیے۔ کلام مقدس میں مقدس لوکا کی معرفت خداوند کی انجیل 21واں باب اور اس کی 18ویں آیت سنیے کیا لکھا ہے۔ 17ویں بھی پڑھ دیتا ہوں، اللہ میں نے پہلے بھی پڑھی تھی۔ اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بیکا نہ ہو۔ تو یہ کہو جی ویکھو انہیں ساڈے گھر ساڑ دیتے، انہیں لوکاں نوں مار دیتا، تسی کہندے جی سر کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ خداوند کا وعدہ ہے ایمانداروں کے لیے، ستائے جانے والوں کے لیے، کہ ان کے سر کا ایک بال بھی بیکا نہ ہوگا۔ وجہ کیا مطلب ہے اس کا مطلب روحانی مطلب کہ وہ جو مرضی کر لیں ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتے۔ کچھ بھی ہمارے ساتھ گزر جائے
ہم قید میں چلے جائیں، شیروں کی ماد میں چلے جائیں، آگ میں چلے جائیں، وہ ہماری نجات نہیں چھین سکتے۔ اور اپنے اندر اتنی کم از کم خداوند سے قوت مانگیے کہ ہم جان دینے تک خداوند کے وفادار رہیں۔ ایمانداروں کے بارے پڑھ کے دیکھ لیجیے، پولوس نے کتنی قید برداشت کی، کیا کیا دکھ نہیں اس نے سہے۔ ایماندار اپنے ایمان کی خاطر، مسیح کی خاطر الٹی صلیب چڑھائے گئے، سر کٹ ان کے قلم کیے گئے، آروں سے چیرے گئے، شیروں کے سامنے ڈالے گئے، آگ میں جھونکے گئے، لیکن کوئی بھی دنیا کی طاقت اور کوئی بھی دنیا کا دکھ انہیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا۔ ہاں، میں تسلیم کرتا ہوں اس بات کو کہ اس دنیا میں ہم پر طرح طرح کے دکھ آتے ہیں، کبھی ہماری بستیاں جلا دی جاتی ہیں، کبھی ہماری بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، کبھی ہم پر وہ 295 کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ کلیسیا، ایماندار یا مسیحی جو خداوند کے نام سے ہیں، یہ وہ جلتی ہوئی جھاڑی ہیں جو جلائی جا سکتی ہے لیکن بھسم نہیں کی جا سکتی۔ آج تک دنیا نے، بادشاہوں نے، سلطنتوں نے کیا کیا کوششیں نہیں کی ایمانداروں کو ختم کرنے کی، لیکن آج تک نہیں ہوئی۔ خداوند سے دعا ہے کہ خداوند ہمیں توفیق دے، ہمارے خاندانوں، عزیزوں اور بچوں کو توفیق دے، ہماری کلیسیا کو توفیق دے کہ ہم سارے جان دینے تک وفادار رہیں۔ کبھی ایسا وقت آئے ستائے جانے میں تو ہم کبھی خداوند کا انکار نہ کریں بلکہ اپنی جان تک بھی دیں، جیسا پولس رسول کہتا ہے کرنتھیوں کے دوسرے خط کے چوتھے باب کی 10ویں آیت میں، کاش میں اور آپ بھی یہی کچھ کہہ سکیں تاکہ ہمیشہ خداوند کے رہیں۔ کرنتھیوں کا دوسرا خط 4 باب اور 10ویں آیت میں لکھا ہے، ہم ہر وقت اپنے بدن میں یسوع کی موت لیے پھرتے ہیں۔ کاش ہماری زندگی میں بھی ایسا ہی ہو اور ہم بھی ہر وقت اپنے بدن میں یسوع کی موت لیے پھریں تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے بدن سے ظاہر۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، دعا مانگیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، ہم بڑی عاجزی، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیری تمام نعمتوں، برکتوں، رحمتوں کے لیے، اور خاص طور سے اس بات کے لیے کہ تو نے اپنے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت ہمیں اپنا پاک کلام دیا جو قائم ہے اور سدا قائم رہے گا، جسے پڑھ کر، سن کر، سنا کر ہم نصیحت پاتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اپنا کرم کر خداوند کہ جب کبھی بھی ہم ستائے جائیں، ایمان میں قائم رہیں اور کوئی چیز ہمیں تیری محبت سے جدا کرنے نہ پائے، جان دینے تک وفادار رہنے کا فضل عطا کر۔ بخش خداوند کہ ہم تیرے نام کی خاطر جب دنیا میں پہچانے جاتے ہیں تو جب تک ہم زندہ ہیں صرف یہوہ نام ہماری پہچان رہے۔ ہمارا ایمان مضبوط کر، کسی صورت بھی ڈاواڈول نہ ہو، کثرت و دلیری کے ساتھ تجھ پر ایمان رکھیں، اور کچھ بھی ہم پر گزر جائے کبھی تیرا انکار نہ کریں، کبھی تیری محبت سے جدا نہ ہو۔ یسوع مسیح کے وسیلے تیری منت ہے خداوند کہ آج کے پیغام پر عمل کرنا سیکھا، ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہم جان دینے تک وفادار رہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔